بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بیوع کے مسائل یعنی وہ مسائل جن کا تعلق تجارت سے ہے، خریدنے اور بیچنے سے ہے، یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پچھلے دروس میں آ چکی ہے۔ یہ شرط ہے کہ جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے خریدنے بیچنے کے لیے، جسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے عربی زبان میں، فقہا کی اصطلاح میں، اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئی۔ ایسے ہی جو خریدنے بیچنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر کیا شرطیں پائی جانی ضروری ہیں، اس کا بھی بیان آپ کے سامنے آیا۔ تیسرا بیان جو شروع ہوا تھا وہ یہ کہ جس مال کو بیچا جا رہا ہے یا جس مال سے کوئی مال خریدا جا رہا ہے، جس کو آپ آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیمت ہے، جو قیمت ادا کی جا رہی ہے، اور دوسرے جو چیز بیچی جا رہی ہے، مبیع جسے کہا جاتا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اس کا بیان آیا تھا پچھلے درس میں آپ کے سامنے۔ ایک بات یہ آئی تھی کہ مما ينتفع به، ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مال ہونا چاہیے۔ الفاظ جو ہے کتابوں میں اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ بیان بھی آپ کے سامنے آ چکا کہ وہ چیز جو مال نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو پھر اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہوتی ہے، اس کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی اسے نہیں بیچے گا، کوئی دوسرا آدمی اسے نہیں خریدے گا۔ ویسے بھی یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں آسانی سے آتی بھی ہے۔ اصل میں مال اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی تمیدی باتیں ہیں، ذکر کر رہا ہوں۔ عربی میں مال یہ لفظ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، مال۔ تو جو عربی زبان جانتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ یہ مال کیا ہے۔ یہ مالا یمیل، عربی میں فعل جو ہوتا ہے نا، فعل ماضی، مالا فعل مضارع یمیل، اور اسی سے مصدر المیل و المیلان۔ تو یہ جو ہے جو عربی کا یہ جو لفظ ہے مال، اصل یہ مالا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الشیء الذی یمیل الیہ الطبع، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، طبیعت کا جھکاؤ ہوتا ہے، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے۔
تو आदमी जो का दिल उसकी तरफ लपकता है वो माल होता है। और ऐसी चीज होती है जिसको इंसान खर्च करता भी है और रोकता भी है, यानी बचा के रखता भी है, और खर्च करने से उसे जो है रोकने का मसला भी आता है। वो देखता है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। अगर यहाँ खर्च करते तो मेरा नुकसान हो जाएगा, यहाँ खर्च करेंगे तो फायदा होगा। वो सारी चीजें, ये माल वो चीज होती है जो तबीयत में उसकी तरफ मैलान होता है, और उसको खर्च करना या खर्च न करना, रोकना, उसके लिए लोगों के दिलों में वो चीज होती है। तो हमेशा जो है ये खरीदना बेचना ऐसी ही चीजों के बारे में हो सकता है जो वाकई माल हो। ये बातें जो है आई थी। अब आज के दर्स में जो बात जिक्र करनी है वो ये है कि एक शर्त और भी फुकहा रखते हैं, किताबों में आप पढ़ेंगे कि अन यकून ताहिर, अन यकून अल मालु ताहिर, सवाउन कान अल मबीउ अव इस्समा। ये जब सामान को सामान के बदले में खरीदते और बेचते हैं तो ये बात आती है कि वो दोनों के ताल्लुक से कि उसे पाक होना चाहिए। क्या एक कंडीशन लगाते हैं, आज का दर्स यहीं से है, अन यकून ताहिर, कि वो माल ताहिर होना चाहिए, पाक होना चाहिए। इस्लामी शरीयत के लिहाज से वो माल पाक होना चाहिए। नजिस चीज, नापाक चीज को खरीदना बेचना जायज नहीं है। ये जो है एक कंडीशन किताबों में जो है जिक्र की जाती है। इसको तो थोड़ा और मैं क्लियर करना चाहूँ इस शर्त को, तो इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ होता है कि तहारतुल आइन। तहारतुल आइन, वो चीज़ बिल्कुल अपने जिस अपनी जो है माहियत के लिहाज से वो पाक होना चाहिए। अगर वो नजिस है, नापाक है, तो उसका खरीदना बेचना जायज नहीं है। ये अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैं थोड़ी उसी की आज के दर्स में इसी की शरह करूँगा, थोड़ी वजाहत करूँगा। ये शरीयत के अंदर एक बहुत बुनियादी मसला है कि हराम और नजिस जो चीज़ होती है, नापाक होती है, वो हराम, नापाक हराम है। लेकिन हर हराम चीज़ नापाक है ऐसा भी नहीं। ये कुछ कायदे हैं जो फुकहा के यहाँ पाए जाते हैं और किताबों में जिक्र किए जाते हैं, लेकिन वो उतने सही रूल्स कायदे जो है नहीं। ये अपनी जगह पर है मुसल्लम कि जो चीज नजिस है शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। लेकिन हर वो चीज जो हराम है वो नजिस भी है ऐसा कोई जरूरी नहीं। उमूमी तौर पर यह बात है कि आप देखेंगे कि जो चीज नजिस है, नापाक है, शरीयत ने उसे हराम करार दिया। अब जब वो चीज हराम है तो फिर उसका खरीदना बेचना जायज नहीं है। ये एक जो है मसला, जो चीज हराम है उसका खरीदना बेचना जायज नहीं। अब कुछ चीजें, एक हदीस है, पहले वो हदीस आपके सामने पेश करूंगा और उसी की रोशनी में आज का ये दर्स होगा, हराम चीजों के ताल्लुक से, नापाक चीजों के ताल्लुक से। लेकिन क्या ये मुकम्मल तरीके से हराम है, या बात सूरतों में इसके हलाल होने की भी कुछ जो है शक्ल पैदा होती है, वो कुछ तफसीलात हैं जो आज के दर्स में आपके सामने आएंगे। एक हदीस है, उसी हदीस की रोशनी में ये कायदा जिक्र किया जाता है। वो हदीस ये है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की थी। वो बात ये थी कि आपने कहा, इन्नल्लाह हर्रम बैअल खमरी वल मैतती वल खिंजीरी वल असनामी
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث کی شرح کریں گے آج، اور اسی کے ضمن میں یہ جو قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ جو رول بتایا جاتا ہے، اس جو ہے اس رول کی بھی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح حدیث ہے یہ، کہ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے شراب کو بیچنے سے، شراب کی تجارت۔ تو بیع میں یہ خریدنا بیچنا دونوں آتا ہے۔ تو شراب کو بیچنا خریدنا یہ ایک چیز ہو گئی، یہ حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا کہا والمیتۃ، مردار، جو مردہ ہے، جو مر چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حیوان جو ہے یہ اینیملز اور برڈس، یہ جو ہوتا ہے مسئلہ انہی کا ہوتا ہے یہ۔ تو میتہ جب کہا جاتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو میتہ سے مراد قرآن اور حدیث میں ہر وہ جانور ہے جس کو شرعی لحاظ سے ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حلال جانوروں کی بات ہو رہی ہے، جو جانور حرام ہے سرے سے ان کا مسئلہ چھوڑیے، لیکن جو حلال جانور اگر ان کو شرعی طریقے سے نہیں ذبح کیا گیا ہے، جو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو پھر وہ مردار میتہ کہلاتا ہے شریعت میں، چاہے ذبح ہی کیا گیا ہو۔ جیسے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ کبھی کوئی غیر مسلم کی دکان ہوتی ہے، وہاں آدمی جاتا ہے، وہ گوشت خریدنے کے لیے گیا، جیسے یہ چکن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، چکن کی بہت سی دکانیں غیر مسلموں کی بھی ہے، تو وہاں جا کر کے خرید رہا۔ تو اگر کوئی غیر مسلم جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے، یہودی نصرانی نہیں ہے، تو اس کا ذبیحہ یعنی اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا اسلامی شریعت کے لحاظ سے لافل نہیں ہوتا، تو وہ میتہ کا حکم ہے، یعنی مردار کا، حالانکہ ذبح کیا گیا ہے لیکن اس کو کیا مانا جائے گا؟ مردہ مانا جائے گا۔ اگر کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ جانور ذبح کیا گیا ہے لیکن وہ لافل نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ میتہ کے حکم میں ہے، اس کو بھی میتہ کہا جائے گا۔ تو یہ میتہ جو شریعت کے اندر ہے وہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، اگر ذبح کیا گیا ہے لیکن شریعت کے لحاظ سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ میتہ ہے۔ اگر سرے سے ذبح ہی نہیں کیا گیا، مر گیا ہے جانور، تو وہ تو میتہ ہے ہی، وہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میتہ ہے۔ لیکن جو ذبح کرنے کا بھی مسئلہ ہے، تو ذبح کرنے کیا ہے کہ ما ذبح علی الطریقۃ الشرعیۃ فہو مذبوح، جو حلال جانور جن کو شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، جو بھی اس کے احکام ہے ذبح کرنے کے، اس کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، تو اب وہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کا اس کو کھانا جائز ہوتا ہے، وہ جو ہے میتہ نہیں۔ جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو وہ سب کی سب میتہ ہے، جو مر گیا وہ میتہ ہے ہی۔ تو ان کا خریدنا بیچنا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں، میتہ ہے، جائز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا شراب کو بیچنے سے، یعنی بیچنے خریدنے سے، تجارت کرنے سے اس کی، ایسی طریقے سے میتہ، مردار۔ تیسری چیز ذکر کی خنزیر۔ خنزیر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے اور بیچنے سے اور اس کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ خنزیر آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کو عربی لفظ ہے لیکن جو ہے مختلف زبانوں میں الگ الگ کہا جاتا ہے، پگ جو ہے آپ کہہ لیتے ہیں انگلش میں اس کو، تو وہ خنزیر۔ اور چوتھی چیز ذکر کی والاصنام، اور بت، آئیڈل جسے کہتے ہیں، بت جسے بنایا جاتا ہے غیر اللہ
कि ये जो ये मुजस्समे या आज के ज़माने में तस्वीरें भी पूजी जाती हैं, तो वो तस्वीरें भी सब उसमें दाखिल है, तो उसका भी बेचना खरीदना ये जायज़ नहीं है। ये चारों चीज़ें ये चारों चीज़ें फुकहा इसे क्या मानते हैं कि ये नजिस, वो कहते हैं इस्लामी लिहाज से ये नजिस है, नापाक हैं, और इसी वजह से इनकी तिजारत से मना किया गया है। तो इस तरह से हर वो चीज जो नजिस होगी उसकी तिजारत भी जायज नहीं है। अब ये जब जो है चार चीजें हैं, उनके नजिस होने का जो मसला है वो यही है, फुकहा की आम तरीके से ये मसला है। मेरी मुराद फुकहा से यहाँ अइम्मा अरबा है। अइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, सबके यहाँ फिक़्ह हनफी में भी ये बात है, फिक़्ह मालिकी में भी ये बात है, फिक़्ह शाफी में भी ये बात है, फिक़्ह हम्बली में भी ये बात है कि ये शराब उनके यहाँ नजिस है, अल-खम्रु नजिस, यही कहते हैं। मैता नजिस है, सिर्फ यही नहीं कि वो हराम है, हराम होने के साथ वो नजिस भी है। खिंजीर नजिस है, वो तो मानते ही हैं। और असनाम ये नजिस है। ये अलग बात है कि यहाँ नजासत मानवी कहते हैं उसको, मानवी नजासत, यानी फिजिकल लिहाज से अगर कोई बुत है, आपने उसको टच कर दिया, तो ये नहीं कि आपका हाथ नापाक हो गया, वो फिजिकल लिहाज से वो नजासत नहीं होती है, लेकिन वो मानवी नजासत कहते हैं, अकीदे के लिहाज से वो उसको भी नजिस मानते हैं। और इसी हदीस की रोशनी में ये बात फिर कहते हैं, इसी हदीस से ये मसला लेते हुए कि जो चीज़ें नजिस हैं उसको बेचना खरीदना जायज़ नहीं है। जिस चीज़ की तिजारत करनी है उसका पाक होना ज़रूरी है, ताहिर होना ज़रूरी है। तो ये एक कंडीशन भी जिक्र की जाती है, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो इससे जुड़े हुए, इन सब को नजिस नहीं मानते हम, पहली बात तो ये है। इसीलिए इन सब से ये उसूल और ज़ाब्ता ही निकालना कि हराम जो नजिस है उसकी तिजारत ही हराम। आज के ज़माने के कुछ मसाइल हैं जो इससे जुड़े हुए, और बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जानें। उसका नजिस होना ना होना अपनी जगह पर एक मसला भी है, थोड़ा इख्तिलाफ भी है, लेकिन जो लोग उसको नजिस मानते हैं तो उनके लिए तो बड़ा एक मसला है ये, तो वो चीज़ की उसकी तिजारत ही हराम हो जाएगी। हालांकि आज के ज़माने में वो तिजारतें चल रही होती है। तो पहले पहले हदीस मुकम्मल कर लेता हूँ। फ़क़ील या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की कि अल्लाह ताला ने शराब की तिजारत, उसका खरीदना बेचना, इसी तरीके से मैता यानी मुर्दार, जिसे गैर शरई तरीके से ज़बह किया गया हो या जो अपनी मौत मर गया हो, मछली को छोड़ करके, टिड्डी को छोड़ करके, तो उसकी तिजारत वो भी जायज़ नहीं है। और तीसरी चीज़ जो खिंजीर, वो भी जो है तिजारत करना जायज़ नहीं है। चौथी चीज़ जिक्र की, बुत जो बनाए जाते हैं उसकी तिजारत सही नहीं। जब ये बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा में से ये सवाल किया गया, सहाबा की तरफ से ये सवाल आया, फ़क़ील या रसूल अल्लाह अरअयत शुहूमल मैतत, अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, जो मुर्दार है, जो मर गया है, उसकी अगर हम चर्बी निकाल, तो उस चर्बी का क्या हुक्म है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। यानी वो जानवर तो मर गया, ठीक है, उसका गोश्त नहीं खाएं, लेकिन अब एक उसके स्किन का मसला है, उसको हम चमड़ा कहते हैं, स्किन जो,
اور دوسرا جو ہے آج کے زمانے میں پھر وہ اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے اس کا جو ہے پوچھا، سوال کیا اس کی چربی کے بارے میں۔ تو بعض جانوروں میں چربی بہت ہوتی ہے، تو مر گیا ٹھیک ہے، گوشت نہیں کھائیں گے، چربی نکال لیتے ہیں اس کو۔ اور چربی نکال کر کے اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس کو صحابہ نے اسی لیے یہ سوال رکھا کہ ارأیت شحوم المیتۃ، آپ کی کیا رائے ہے، یہ جو مردہ جانور ہیں ان کی چربی اگر نکال دی جائے اور چربی نکال کر کے اس کو پگھلا دے، یعنی جب آپ اس کو آگ پہ ڈالیں گے تو پگھل جاتی ہے، تیل کی طرح سے ہو جائے گی، آئل بالکل بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ لوگ یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ کہاں استعمال کرتے تھے اس کا ذکر کیا صحابہ نے کہ وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ یطلا بہا السفن، جو کشتیاں بناتے تھے یہ لوگ، کشتیاں لکڑی کی بناتے تھے۔ اب لکڑی کو پانی میں ڈالیں گے نا تو لکڑی پھول جاتی ہے، اس پہ پانی اندر جب گھسا رہے گا ہمیشہ تو لکڑی وہ خراب ہو جاتی ہے جلدی۔ وہ آپ دروازے وغیرہ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو لکڑی کے اوپر کیا لگاتے ہیں ابھی، پینٹ کر دیتے، جس کے ذریعے سے اندر تک پانی نہ جائے۔ تو اس زمانے میں اسے استعمال، چربی کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی وہ لکڑی کے اوپر لگا دیں گے، اور اس زمانے کا پینٹ کر لیجیے اس کو، لکڑی کا پینٹ یہ، وہ لگا لینے کے بعد اب وہ لکڑی اندر جو ہے پانی اس کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی آج بھی وہ چیز آپ اس کو سمجھتے ہیں، تیل لگانے کے بعد یہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہ تیل کی جگہ پر یوز ہوگا، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اس کو استعمال نہیں کریں گے، چونکہ وہ تو حرام ہے نا، مردہ ہے تو حرام۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ اس کو، چربی کو نکال کر کے پگھلا کر کے ہم کس پہ استعمال کر سکتے ہیں، کشتیاں جو ہماری ہوتی ہے ان کشتیوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور ہم چمڑا، جو چمڑا ہوتا ہے، اسکن، جو جانوروں کے چمڑے جو بکتے رہتے ہیں، تو اس پر بھی یہ لوگ وہ تیل لگاتے تھے، اس میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ تیسری جگہ استعمال بتائی جو ہے وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اس زمانے میں تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے، تو جو چراغ ہوتا تھا، وہ چراغ، وہ نیچے تیل ہوتا تھا، اس میں بتی ایک لگا دیتے تھے، اسی بتی کو جلاتے تھے، تو تیل نیچے ہے تو وہ جلتا رہے گا، یہی روشنی کا ذریعہ تھا اس زمانے میں۔ تو اس کے لیے، چراغ کے لیے بھی، جیسے اب اگر تیل ہے تو تیل یوز کرنا پڑے گا، تو تیل خرید کے لانا۔ اب یہ چربی یہاں پہ مل جا رہی ہے، اس چربی کو پگھلا کر کے تیل بنا لیا، اور پھر اسی تیل کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں، چراغ کے اندر۔ تو یہ استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ اگر اس کو ایسے استعمال کر لیا جائے، چربی نکال لیں مردار کی، اسکن نکال لیا، اسکن کے بارے میں بھی ہے حدیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو جانور مردہ ہے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا ایک مرتبہ جب وہ لوگ مردہ بکری کو لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یعنی تم نے اس کا چمڑا، اسکن کیوں نہیں نکال دیا، اس کو تم اس کو نکال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کو دباغت دے کر کے، دباغت جیسے آج کے زمانے میں جو چمڑے کی صفائی وغیرہ ہو جاتی ہے، بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے اس کو، اوپر سے کچھ بھی اس میں دیکھنے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو پورا ٹینری سسٹم ہے اس کا آج کے زمانے میں کیمیکل ڈال کر کے کرتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں ڈال کر کے اس کو صاف کرتے تھے، اسی کو دباغت کہا جاتا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو دباغت دے کر کے، یعنی اچھی اس کو پاک صاف کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو، تو تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا، اس کا اسکن نکال لیتے۔ تو اسکن والا مسئلہ تو ہے کہ وہ جائز ہے فائدہ اٹھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ چربی کے معاملے، کہ چربی سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے 3 جگہیں بتائی جہاں اس سے اس زمانے میں فائدہ اٹھایا جاتا۔ جب یہ ذکر کیا صحابہ نے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ فقال لا هو حرام، نہیں یہ حرام، یہ فائدہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے اس سے۔ جتنی گنجائش تھی فائدہ اٹھانے میں کہ اس کی اسکن نکال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو دواغت دے کر کے اس سے، تو اس کی تو آپ نے اجازت دے دی، اس کے علاوہ آپ نے منع کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اس کے بعد آپ نے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں میں لوگ چور دروازے اختیار کریں؟ تو آپ نے یہود و نصارہ کی مثال دی، یہودیوں کی مثال دی، آپ نے کہا لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حرام کر دیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پگھلا دیا، اور پگھلا کر کے اس کی تجارت شروع کر لی، تجارت کر کے کہ ہم تو بھائی صاحب کھا نہیں رہے، ہم نے تو بیچ دیا، ہم تو اس کی قیمت کھا رہے ہیں نا، وہ تو نہیں کھا رہے، تو میتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بیچ دیا، مردار ہے بیچ دیا، بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، آپ نے ایک قاعدہ بتایا، اس کے بعد صحابہ کو یہ رول ہے یہ تجارت کے تعلق سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے اور مکمل طریقے سے حرام ہے، کسی کے لیے بھی وہ جائز نہیں، تو اس کی تجارت بھی حرام۔ تو یہ ایک جو ہے بڑا اہم، یہ بڑی اہم حدیث ہے اس کو لے کر، اور اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسی حدیث کو لے کر کے سامنے بعض فقہا نے کیا بات ذکر کیا، عام طریقے سے ائمہ اربعہ کے یہاں یہ ہے کہ جو چیز نجس ہے وہ جو ہے تجارت اس کی جائز نہیں ہے، اور مال کا طاہر ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری، یہیں سے وہ اس کی جو ہے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں جن کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس میں جو علت ہے، جو سبب ہے، جو ریزن ہے حرام کا، وہ اس کا نجس ہونا ہے۔ حالانکہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں نجس ہونے کے تعلق سے وہ کوئی اجماعی مسئلہ بھی نہیں، اجماعی مطلب مسئلہ کا مطلب یہ کہ سارے جو ہے علماء کا، سارے اسکالرس کا اس میں اتفاق بھی نہیں ہے۔ جیسے شراب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ نجس حرام ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے۔ اور صنم کے بارے میں نے آپ سے کہا، بت جو یہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بالکل ہی جو ہے وہ تو سبھی مانتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہوتی، اگر آپ کے کپڑے کو ٹچ کرے، آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک دوسرا ایک اصول بھی آتا ہے، وہ یہ کہ نجس چیز اگر وہ سوکھی ہوئی ہو تو اس کے ٹچ ہونے سے پھر کوئی وہ منتقل نہیں ہوتی ہے نجاست۔ میں وہ زیادہ جو ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ابھی ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ طہارت کے مسائل میں وہ باتیں ہم نے پہلے کبھی ذکر کی ہے۔ اب یہ ہے کچھ سوالات ہیں اسی کی روشنی میں، کچھ مسائل ہیں وہ ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ جو مسائل ہے نا، اس میں آپ کو سوال کرنا ہوتا ہے، آپ کو چیزیں پیش کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے چیز آپ کے ذہن میں رہے نا تو آپ فوراً سوال کیجئے اس کا، یعنی درمیان میں بھی سوال کریں گے تو مجھے کچھ اس میں یہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، آخر میں آپ کو پھر سوال کرنے میں ٹائم بھی رہے نہ رہے تو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ہے کہ اگر آپ بیچ میں بھی سوال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اب یہ جو ہے تھوڑا اسی کو لے کر کے ابھی جسٹ بہت ہی یہ نیا نیا مسئلہ جو ہے، ہمارے بہت سے بھائی لوگ ابھی ہمارے ملک میں جو مندر کی افتتاح کا مسئلہ چل رہا ہے، اناگریشن کا جو یہ ہے، تو یہ بات جو ہے آئی ہے، سامنے آئی ہے کہ بعض جو ہے شہروں میں، جانتے ہیں آپ مراد آباد ایک شہر ہے یو پی کا، یو پی کے اکثر جو شہر ہے نا وہ کسی نہ کسی صنعت یعنی مینوفیکچرنگ جو کہتے ہیں آپ، تو جو ہے اس کے لیے مشہور ہے۔ تو مراد آباد شہر یہ یو پی کا، پیتل کے برتن وہاں بنائے جاتے تھے،
کسی زمانے میں یہ بڑی کثرت سے وہاں پیتل کے برتن بنتے، تو وہ پیتل نگری کہتے ہیں۔ تو وہ پیتل کے سامان بنانے کے لیے وہ آج تک مشہور ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب پیتل کا کاروبار نہیں، یعنی پیتل کے برتن استعمال نہیں ہوتے تھے، تو اب وہ پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ کاروبار اکثر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی ہاتھ، وہ جتنے بھی اس طرح کے کاروبار تھے یو پی میں جو شہروں سے جڑے ہوئے تھے، وہ اکثر مسلمانوں کے ہی ہاتھ۔ تو یہ بھی اب وہ ان کو بہت پریشانی ہوئی بعد میں، اب وہ بھوکے مرنے کے مسائل آنے لگے اس میں۔ تو انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کی کہ ان کے پاس جو اسکل تھے، جو ان کے پاس مہارت تھی پیتل کو یہ بنانے کے تعلق سے، برتن وغیرہ کیسے پگھلا کر کے وہ بنا رہے ہیں، ایک ہنر تھا یہ اسکل جو ان کے پاس، اس کو انہوں نے دوسری جگہوں پر استعمال کر دیا۔ اسی لیے ان کا یہ کاروبار چلتا رہا، برتن تو نہیں لیکن دوسری چیزوں میں۔ تو انہوں نے ٹرافیاں بنانا شروع کر دی۔ تو اکثر جو ٹرافی آپ دیکھیں گے نا، تو مارکیٹ میں پیتل کی جو ٹرافی ہوتی ہے، چاہے وہ جو ہے اسپورٹ وغیرہ میں یوز ہوتی ہو، اب تو لوگ اسکول کالجوں میں بھی ہر جگہ ٹرافی، جہاں کہیں بھی کوئی بولتا تو ٹرافی دیتے ہیں، تو وہ بناتے ہیں وہاں پر، اسی کا جو ہے کاروبار پھر سے وہ اس نے جو ہے وہ جو ہے پک اپ میں آ گیا، پھر سے کاروبار وہ اس کے انہوں نے موڑ لیا اپنی صلاحیت کو اس کی طرف۔ ابھی نئی نئی تازہ خبر کیا آئی ہے کہ ابھی جو یہ مسئلہ ہے افتتاح کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس کا لوگو اور یہ وہ سب بنا کر کے، وہ چھوٹی سی مورتی بنا کر کے، اور ابھی سنا میں نے کہ وہ پرائم منسٹر کی تصویر بھی اس پہ بنا کر کے وہ بیچ رہے ہیں۔ وہ پیتل کا بنا، اسی مناسبت سے انہوں نے بنایا ہے اور بیچ رہے ہیں۔ خبر جو ہمارے پاس آئی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جو ہم سے سوالات ہوتے رہتے ہیں نا، تو میں بتا رہا ہوں آپ کہ باقاعدہ جو ہے یہ وہ بہت خوش ہے کہ یہ اس وقت اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اتنی مانگ ہے، یہ ڈیمانڈ جو اس کی، اور بہت اچھے ریٹ سے بڑی تیزی کے ساتھ بک رہا۔ بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ بیچنے والے کون ہیں اس کے؟ مسلمان، جو وہی پیتل کا وہ بنا کر کے وہ پورا، یعنی جو اس کا یہ ہے رام للہ یا ایسے کچھ جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے بتا رہے تھے، تو یہ جو ہے بنایا ہوا ہے، اور ساتھ میں پرائم منسٹر کی تصویر بھی ہے، اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور بہت جو ہے تیزی کے ساتھ یہ سپلائی ہو رہا ہے۔ اب یہ سب مسائل جو ہے کیا ہے، سیکھنے کے ہوتے، ہم نے یہ سب مسائل نہیں سیکھے نا۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کتنا کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو بیچنے خریدنے سے منع کیا۔ بنانا تو خیر اس سے بھی بڑی بات ہے، مینوفیکچرنگ کے بعد ان کو بیچنا ہی ہے، ظاہر سے وہ بیچتے بھی ہے نا، پھر اس کا بیچیں گے وہ خود بخود وہ چیز آ جاتی ہے۔ جو بھی مینوفیکچرنگ ہے وہ تجارت کے لیے ہی ہے، تو مینوفیکچرنگ بھی، پھر اس کے بعد اس کی تجارت بھی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اس میں سوال کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ بہت ہی کلیئر کٹ معاملہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے شریعت، چاہے اس کی کتنی بھی ڈیمانڈ ہو، اور اس سے چاہے کتنا بھی کسی کا فائدہ ہو جائے، وہ پوری کی پوری تجارت حرام، وہ پوری کی پوری کمائی حرام نہیں کر سکتی، تو جائز نہیں۔ یہ تو بالکل یہاں کلیئر ہے، لیکن عملاً ایسا ہوا، لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں، وہ تو کیا سمجھتے ہیں بھئی ہماری تو یہ تجارت ہے، ہم کیا اس کی پوجا کر رہے ہیں کیا؟ وہ تو بیچ رہے ہیں، ہم تو اتنا ہے، ہم کو اتنا نفع ہو رہا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہے نا۔ کبھی کوئی عالم چلے گئے، چندے کے مولوی جو ہوتے ہیں، تو چندے کے مولویوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جائیں گے ان سے چندہ لے کر کے آئیں گے۔ اب وہ بیچارے بھی کیا کرتے ہیں، اب بھائی یہ چیز حرام ہوتی تو کیا ہمارے پاس چندے کے لیے آتے ہی لوگ؟ اب ان کو چندے کی صرف فکر ہوتی ہے، چندے کے مولوی ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے چیزیں حرام اور حلال ہوتی ہے ان کے یہاں، تو جائیں گے ان لوگوں سے چندے لے کر کے آئے۔
कमाई अक्सर लोगों की इस तरह की होती है, और उनसे वो बड़े बड़े चंदे देते हैं। वो भी सोचते हैं कि अच्छी कमाई हुई, लो जो है, यहाँ इज्तिमा है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, लो, अगर कोई अलेदीस है तो अलेदीस कॉन्फ्रेंस है तो उसको चंदा दे दिया, आराम से लेकर के आ गए। कोई तबलीगी इज्तिमा है तो उसको चंदा दे दिया, आराम से लेकर के आ गए। उनकी कमाई कैसी है, वो किसको परवाह है इसकी, बस चंदे से मतलब। तो ये चीज उनको सिखाए कौन, बताए कौन? जो बिल्कुल क्लियर मामला है कि ये चीजें जायज नहीं है शरीयत में, उसकी तिजारतें चल रही है, लोग करते हैं, और उनसे चंदे जो है लेने वाले, जो कि यानी कह लीजिए कि कौम के, अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि उनके मशवरे के मुताबिक चल रहा है, वो उन्हीं से चंदे लेके आते हैं, उनके घर दावतें खाते हैं, और उनकी तिजारत को जबान से नहीं लेकिन अपने अमल से जायज बताते। अमल ये तायीद हो जाती है, बहुत बड़ी तायीद हो जाती है जब आप जाएंगे उनके पास, चंदा लेंगे, दावतें खाएंगे, और जो चीजें होती है तो सब इसमें तायीद हो जाती है। तो अभी एक मसला था बुत वाला, वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। कुछ और भी मसाइल है इससे जुड़े हुए, इसी हदीस से वो पेश करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर कह दिया कि यहूदियों पर जब चीजें हराम की गई तो उन्होंने चोर दरवाजे से उसको हलाल करने की कोशिश की। तो जो चीजें हराम कर दी गई है ना, उसको चोर दरवाजे से फिर उसमें दाखिल होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लियर है। अब मैं शराब के मसले को अब लेता हूं आपके सामने। जिस वक्त शराब को हराम करार दिया गया, क्योंकि शुरू में शराब हराम नहीं थी, जब इसे हराम करार दे दिया गया तो इस बात की गुंजाइश नहीं रखी गई कि इस शराब से हम दूसरी शक्ल में फायदा उठा लें। एक माल है, ये जाये हो जाएगा, तो इसको गलियों में बहाया क्यों जाए, उससे फायदा उठा लिया जाए। तिजारत के इस उसूल को अच्छी तरह से समझना है, तो मैं ये इसलिए इस हदीस की थोड़ी शरह कर रहा हूँ। शराब को, जो शाह साहबा के पास शराब थी, हराम हो गई शराब, तो ये कर सकते थे ना कि वहां यहूदी भी थे, उनको बेच देते, हम तो नहीं पी रहे। लेकिन अब वो पैसा, दो पैसा आ जाएगा तो उससे फायदा उठा लेगा, तो इसको ऐसे ही बहा दे, इतना माल जाय हो जाएगा, तो उससे बेहतर ये है कि उसको हम इस्तेमाल कर लें। उन लोगों का ये जो है, ये एक मसला था उस वक्त जो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, ऐसा किया नहीं गया। अब बताइए, जब ऐसा नहीं किया गया तो क्या निकला कि अब हमारी शरीयत के लिहाज से ये माल है ही नहीं, जाए हो जाए, वो गलियों में बह जाए, वो माल नहीं है। ठीक है, हम बेच करके उससे फायदा उठा सकते थे, लेकिन शरीयत ने ये गुंजाइश नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? यहां से ही लालच इंसान के अंदर आ जाती, और वो चोर दरवाजे निकलने शुरू हो जाएंगे। उन चोर दरवाजों को बंद किया। हम बेच रहे हैं भाई, हम पी तो नहीं रहे। ठीक है साहब, आप बेचोगे, दूसरा पिएगा ना। अब वो खरीदने वाला कभी मुसलमान भी होगा, कभी गैर मुस्लिम भी होगा। वो चोर दरवाजे है ना, ये चोर दरवाजे कभी भी आ जाए, खुल जाए। तो इस्लाम में एक उसूल क्या है, इसको कहते हैं सद्दन बिज़रिया। इन चोर दरवाजों को ही बंद कर देना है, बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं। हल्का सा भी कहीं अगर आपने गुंजाइश उसमें छोड़ दी ना, थोड़ा सा दरवाजा आप खोलेंगे
تو بعد میں آنے والے لوگ اسے چوپٹ بول دیں گے مکمل طریقے سے. تھوڑی سی گنجائش جہاں لائیں گے نا تو وہاں دروازہ مکمل کھل جائے گا. فارسی زبان میں پرسین لینگویج، اس میں کسی زمانے میں ایک بات کہی گئی تھی. وہ سمجھنے کے لیے وہ بات آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ، حاکم، جو بھی ذمہ دار کہہ لیجیے، کسی ادارے کا ذمہ دار، اگر وہ کسی علاقے میں لوگوں سے غلط طریقے سے مرغی کا ایک انڈا لیتا ہے، ایسے گیا انڈا لے لیا، پیسہ نہیں دیا، بادشاہ ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اس کو کیا پڑی ہے پیسہ دینے کی، لے لیا ایسے. تو کیا کہا فارسی زبان میں کہ اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے نا وہ تو پوری مرغی ہی چٹ کر جائیں گے. یعنی جو اس نے چھوٹا سا لیا نا یہ، تو وہ بہت ہی بڑا جو ہے وہاں مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ جو چھوٹا سا آپ ایک دروازہ کھولیں گے، تھوڑا سا جو ہے کہیں، بہت چھوٹا سا کہیں بھی جو ہے تھوڑی سی بھی جگہ اگر دے دیں گے نا تو بعد میں دوسرے لوگ تو اس کو پورا بڑا کر کے مکمل طریقے سے اسے جائز بنا دیں گے. تو یہ گنجائش نہیں رکھی گئی تھی. ایک اور گنجائش تھی، اس شراب سے فائدہ اٹھانے کی ایک گنجائش میرے بھائیوں اور تھی اس وقت جب شراب کو حرام قرار دیا گیا. بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے پاس یتیم بچوں کی شراب ہے. اس کا اپنا مال تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنا ہم ضائع کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بہا دیے گلیوں میں، سب کچھ ہو گیا. لیکن اب وہ یتیم کی کفالت، کیئر ٹیکر جسے آج کل جو ہے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو جو آدمی یتیم کے مال کا نگراں ہے، یعنی کیئر ٹیکر ہے، اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یتیم کا مال نہ ضائع ہو. اس کو ابھی تو وہ چھوٹا ہے نا، وہ بڑا ہونے کے بعد اس کو پورا مال ملے. تو کچھ شراب جو ہے تھی ایک صحابی کے پاس، وہ یتیم بچوں کی. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ یتیم کا مال ہے، ہم اس کا سرکہ بنا لیں. سرکہ بنا، سرکہ تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ لفظ میرے خیال میں. تو یہ شراب کا بھی سرکہ بنایا جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی وہ بنایا جا سکتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، اس کے پروسیجرز ہیں، تو وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، بہت آسان ہے. یوں بھی جو ہے اگر شراب کو ایسے ہی دھوپ میں چھوڑ دیں نا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خود بخود سرکہ بن ہی جاتا ہے. کچھ چیزیں بھی ہے ڈالنے کے تو سرکہ بن جائے گا. جی. تو یہ جو ہے سرکہ، یہ سرکہ مختلف چیزوں کا بھی بنایا جاتا ہے. اور جو ہے، اور ہمارے کوئی بھائی سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں، سرکہ جو ہے میں وہ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، وینیگر جو ہے غالباً آپ اسے انگلش میں کہتے ہیں. تو سیب کا بھی یہ دکانوں پر بکتا رہتا ہے، آپ خریدتے بھی ہیں. سرکہ جائز ہے، یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکہ یہ جائز ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ ہے. وہ ابھی جو آپ وینیگر جو خرید کے لاتے ہیں نا سیب وغیرہ کا، تو اس میں اس کو تو آپ نہیں کھا سکتے، لیکن یہ سرکہ اس کا ایسا بھی ہے کہ آپ روٹی وغیرہ سے اسے کھا بھی سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو، سرکہ کو، یہ سرکہ کچھ چیزوں میں ڈالتے تھے، یہ جو ہم اچار وغیرہ جو بناتے تھے، ہمارے یہاں جو اچار وغیرہ بنتے تھے تو اس میں سرکہ جو ہے ڈالتے تھے، سرکہ خریدتے ہیں. وہ جو سرکہ ہوتا ہے یہ وینیگر وغیرہ، جو یہ سیب کا وینیگر جو لے کے آتے ہیں نا ان چیزوں کا، یہ جو وائٹ وائٹ ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل سالن کی طرح سے رہتا ہے. اس طرح کا سرکہ ڈالتے تھے اس میں، وہ مجھے یاد ہے تو میں نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں. تو اس کو روٹی سے کھا بھی سکتے ہیں، اس سرکے کو اتنا ٹیسٹ کا نہیں وہ، لیکن اچار میں ٹیسٹ آتا ہے اس سے بڑا. اور وہ کچھ اچار کو محفوظ کرنے کے لیے بھی وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے شاید، تو اس کو یوز کرتے ہیں اس میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا
کو कि ये सिरका जायज है। अब एक शक्ल ये भी थी कि उस शराब को सिरका बना लिया जाए, सिरका बना लेने के बाद उसको बेचना खरीदना जायज है। और कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं थी ये। यतीम का माल था, कहा कि इसको सिरका बनाने की आप इजाजत दे दीजिए, हम इसको ना बहाएं, यतीम का माल है। वो तो हदीसें आप पढ़ी हैं कि जब साहबा ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गलियों में जो है सब शराब बहा दिया उसी वक्त। लेकिन अब चूंकि यतीम का माल था तो अब वो जाय ना हो, उसके लिए उनकी एक ख्वाहिश हुई, सवाल किया कि हम सिरका बनाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को भी सिरका बनाने की इजाजत नहीं दी। ये उस वक्त इजाजत दे देते आप तो यहाँ भी एक चोर दरवाजा निकलता था उसका। क्या होगा उसके बाद जानते हैं? लोग खरीदेंगे शराब, कहेंगे मैं इसको सिरका बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, नहीं मैं सिरका बनाता हूँ। तो सिरका बनाने के लिए फिर आपको उसे खरीदना भी तो पड़ेगा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये बात क्लियर कर दी साहबा से कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को हराम करार देता है तो उसकी तिजारत भी हराम हो जाती है। आप ये नहीं कि मैं शराब खरीद के लाया, मैं पीने के लिए नहीं, मैं सिरका बनाऊंगा इसका उसका लिए लेके आया, नहीं। आपके लिए खरीदना बेचना बिल्कुल हराम है। उसमें और भी चीजें हैं, इसके खरीदने बेचने के अलावा भी उस पर भी लानत भेजी गई है। लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं, हमारा यहाँ खरीदने बेचने का टॉपिक है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये शराब के ताल्लुक से बात आ गई। सिरका बना करके भी जो है नहीं कर सकते, जबकि सिरका बेचना और खरीदना जायज है, उसका खाना जायज है, उसका इस्तेमाल करना जायज। अब ये शराब के ताल्लुक से बात आ गई, खिंजीर का मसला भी ऐसे ही होता है। खिंजीर उसकी कई चीजें हैं, खिंजीर उसके इस्तेमाल का मसला है। गोश्त खाना जायज नहीं है, वो बिल्कुल सही सरी। लेकिन दूसरे इस्तेमाल गोश्त का भी नहीं, गोश्त तो हो गया हराम हो गया, चलो ठीक। लेकिन खिंजीर से जुड़े हुए, उसके जिस्म से जुड़े हुए कुछ जो है ऐसे उसके आज़ा या उसके कुछ जिस्म के ऐसे पार्ट हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक उसका बाल है, उसका चमड़ा है, स्किन, जो बहुत ही बारीक होता है। इसीलिए बाद लोग कहते हैं कि उसको स्किन होता ही नहीं, लेकिन होता है, बहुत बारीक होता है, और इसीलिए उसकी बड़ी कीमत है। तीसरी चीज उसकी चर्बी, खिंजीर में चर्बी बहुत ज्यादा होती है। अब ये सब चीजें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? खाने पीने का तो ठीक है, वो तो हो गया कि खिंजीर हराम। जब ये कह लिया कि वो खिंजीर हराम है तो ये सिर्फ उसका जो है खिंजीर नापाक है तो इसका ताल्लुक सिर्फ उसके गोश्त से है, और गोश्त के साथ चर्बी भी जुड़ी हुई होती है तो उस चर्बी से भी हो गया। या इसका ताल्लुक उसके बाल से भी है, उसके स्किन से भी है। यहाँ कुछ मसाइल आते हैं, यहाँ पर इख्तिलाफ पाया जाता है। आज ये बड़ा मसला, मैता का भी मसला है। मैं ये दो मसले खास तरीके से आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था, क्योंकि ये बड़ी कसरत से चीज आ रही है आज के इस दौर में। मैता का मसला क्या है? हमने आपसे कहा कि जो गैर शरई तरीके से ज़बह किया गया उसका खाना जायज नहीं होता है, तो उसकी तिजारत भी हराम है। ये तो शरीयत का एक मसला आ गया। अब हमारे पास तिजारत, एक ताजिर है, मान लीजिए हम सामान बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बिजनेस है। अरब कंट्रीज में अक्सर जो है इनके पास ये गोश्त वगैरह ये लोग इंपोर्ट करते हैं, आता है।
वो उस पर सर्टिफिकेट भी चाहे लिखा हुआ हो हलाल तरीके से, लेकिन क्या उस पर इत्मीनान किया जा सकता है? भरोसा होगा? एक मामूली सी चीज, आप हमारे इस मुल्क का हाल ले लीजिए। जो चीजें आप खरीदते हैं अक्सर के बारे में ये आता रहता है ना, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें ये होता है कि वो निगरानी भी होती है, अब और जो है उसके इंस्पेक्टर भी होते हैं जो इंस्पेक्शन के लिए जाते रहते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन क्या है, क्या ऐसा नहीं है कि मिलावट होती है? लिखा हुआ कुछ और होता है, लेकिन असल जो अंदर चीजें हैं कुछ और होती है। होता है, नहीं होता? होता है। तो ऐसे ही वो कंपनियां जो भेज रही हैं, क्या वाकई शरीयत के लिहाज से जबह करके ही बेचती? क्या होता? ठीक है, आपको दिखाने के लिए उनके पास है। मैं एक बात भी कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने किसी मौलवी को अपॉइंट भी कर रखा है जबह करने के लिए। मौलवी ने 10 किया जबह, और 20 वैसे ही किसी और ने जबह करके उसी में दाखिल कर दिया। आपको तो सिर्फ इतना मालूम है कि मौलवी अपॉइंट है उसमें, लेकिन वो सारा जो आ रहा है वो सब वो जबह कर रहा है। इसके लिए कौन जो है जिम्मेदार? सिर्फ पैकेट पर ये लिख देना कि ज़ोबिहा अला तरीक़ति शरइयति, क्या वो पैकेट का लिखा हुआ काफी है? या दुकान पर जो है आपने एक लोगो बना लिया हलाल का और उसको लगा दिया, तो क्या वो देना काफी है? या जो सामान खरीद रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि बेचने वाला कौन? ये बहुत बड़ा मसला है ये। और खास तरीके से ऐसी चीज है जिसको हम पूरा इत्मीनान जो है अपने सामने जो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हो रहा। ये चीजें जो फ्रिज में हैं और ये आ रही हैं दूसरी जगहों से, वो कंपनियों के बारे में तहकीक करेंगे तो आप जिनसे लिए शायद वो मुसलमान हो, लेकिन वो कहाँ से ले रहे हैं? क्या वाकई माने में वहां उसका पूरा लिहाज किया जाता है? या वाकई ये लोग करते हैं? सिर्फ बेकरी में चलिए जाइए, करीब पास में हमारे जो है काफी बेकरियां हैं जहाँ ये सब बनाए जाते हैं ना। आप ऐसे चाहे कुछ ना भी ये कर लो, क्या पूरी सफाई का वहाँ ख्याल होता है? नहीं होता। जो चीज डालते हैं उसके अंदर वाकई वो अच्छी क्वालिटी की होती है? वो कोई कभी खराब भी होती है, सब डालते हैं उसी में। वो क्या किसी को कहने जाएंगे? वो मरा हुआ जानवर क्या उसको अलग करेंगे? वो अपना नुकसान करेंगे? वो सब उसी में काट पीट करके दे नहीं देंगे? ये तिजारत का माइंड होता है, ये कोई चीज फेंकना थोड़ा ना चाहते हैं, नुकसान थोड़ी ना करना कर चाहेंगे अपना, वो सब उसी में करे। तो एक इसके लिए लोग वो पेश करते हैं कि एक मर्तबा, एक अरब कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो बाहर से मंगाते हैं ये लोग अक्सर, वो भी कौन सी यूरोपियन कंट्रीज से। तो लिखा हुआ क्या आया था उसमें कि जो बिहा अला तरीक़ति शरइयत, पैकेट पर लिखा हुआ है, अंदर मछलियां हैं और उसके पैकेट पर लिखा हुआ है। मछली में तो जबह का मसला नहीं आता, वो पैकेट में पैक कर दिया। ऐसे ही ये गोश्त पैकेट में पैक करके आते हैं, लेकिन क्या वो वाकई है क्या? हो कहे नहीं लिखा है तो काफी है। क्यों काफी है साहब लिखा हुआ? जबकि आप यहाँ इत्मीनान कर सकते हैं तो इत्मीनान क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसी जगह से ले सकते हैं जहां से आप अपनी आंखों के सामने जबह करा करके ला सकते हैं। एक तो ताज़ा भी रहेगा, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और दूसरे ये है कि ये शुबहा नहीं रहेगा ना, शक नहीं रहेगा। तो ये एक थोड़ी सी बात है। ये मैता को भी लेकर के हमने देखा है, ये ये जो सुबह सुबह ये चिकन जो सप्लाई करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे चिकन मर जाते हैं। वो क्या समझते हैं? वो फेंकते हैं,
ان کے بھی طے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کو بیچ کے جاتے ہیں، کم ریٹ پر مل جاتا ہے، وہ سب کٹتے ہیں، جو ہے آرام سے کھاتے ہیں لوگ، جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ چکن بریانی تھوڑی سستی مل رہی تھی، یہ واقعات تو بتا رہا ہوں آپ کو وہ سمجھانے کے لیے۔ چکن بریانی کچھ سستی مل رہی تھی دوسری جگہوں سے، چونکہ وہ گوشت تو اس کو سستا ملتا تھا۔ اصل میں اس نے ان لوگوں کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ جو مرے ہوئے رہتے نا، لا کر کے مجھے دے دیا کرو، کچھ پیسے جو ہے ان کو وہ دے دیا کرتا، اور پھر اسی کو بنا کر کے وہ بناتا تھا بریانی اسی کی، تو اس لیے اس کو کم ریٹ میں پڑتا تھا، اسی لیے سستے میں بیچتا بھی تھا اور زیادہ بکتی بھی تھی۔ وہ بعد میں یہ کھلا یہ کہ جو ہے یہ اس کو کیسے جو ہے سستے دے رہا ہے یہ، تو بعد میں اس چیز کے اس کا علم ہوا، تو لوگوں نے تو یہاں گدھے کے گوشت کی بریانی بھی بیچی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غیر مسلموں سے ہو کر کے آ رہا ہے، آپ ان کے اوپر کہاں تک بھروسہ کر سکتے؟ تجارت میں کون اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے؟ اگر کہیں کچھ غلط بھی ہو گیا تھا تو کیا اس کو وہ لوگ نہیں دیں گے، وہ گوشت الگ کر دیں گے؟ نہیں، یہ ان کے لیے حرام ہے اس لیے ہم اس کو نہیں ڈالیں گے، کیا وہ ایسا کریں گے؟ کبھی کبھی نہیں کریں گے۔ یہ کسی کی معمولی عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی میرے بھائیوں، یہ چار چیزیں جو حدیث میں ذکر کی گئی، یہ مسائل ہیں، آگے بھی چل کے آتے رہیں گے کچھ۔ یہی چیز اب ہم تو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی چیز پال رکھی ہے اور وہ کھا سکتا ہے اس کو، تو کیا اس کو ڈالنے کے لیے اس کو خرید سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سوال آتا ہے۔ کچھ لوگ مچھلی وغیرہ پالے رہتے ہیں تو اس میں بھی لا کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ مچھلی کھا جائے گی۔ تو جانوروں پر، پرندوں پر تو یہ سب پابندیاں نہیں ہے نا۔ اگر کسی نے پال رکھا اور ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو، اب اس کو روز کھانا چاہیے تو خرید کر کے لایا اور دے دیا اس کو۔ بلی پال کے رکھا ہے، بلی کو کھانا چاہیے تو ایسے ہی کوئی وہ جو مرغی مری ہوئی تھی وہی لا کر کے جو ہے دے دیا، بلی کھا گئی۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ حرام ہے وہ تو ہم جان گئے، حدیث بھی ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، لیکن اب ان شکلوں میں کیا ہم اس کو جائز، آج کل اس فائدہ اٹھانے کی سب شکلیں ہیں، وہ فائدہ لوگ اٹھا بھی رہے ہیں اس سے، تو کیا ان شکلوں میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ چند باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بیچ میں بھی کہا تھا، بیچ میں بھی چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے، کیونکہ آخر میں ہم وقت نہیں مل پاتا ہے زیادہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو بچوں وغیرہ کے جو کھلونے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی صنم کے حکم میں ہوگا؟ اگر وہ صنم ہے تو کھلونا نہیں کہیں گے، اس کو صنم کہیں، ٹھیک ہے؟ جی، لفظ کیا استعمال کیجئے؟ صنم۔ صنم یعنی بت۔ اگر بت کو بھی چھوٹا چھوٹا بنا کر کے کھلونے کی شکل میں کہیں بیچا جا رہا ہے تو وہ کھلونا آپ نہیں خریدیں گے، نہ اس کی تجارت کریں گے۔ ہاں، وہ کھلونے جو تصویر کا صرف مسئلہ ہے، یعنی وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے بنایا گیا، وہ شکل دی گئی ہے، لیکن وہ بت نہیں، تو وہ مسئلہ آتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے اس کو، جیسے گڑیا گڈے کا جو کھیل ہوتا تھا کسی جو ہے، یا گڑیا بنا کر کے وہ لڑکیاں کھیلتی ہیں، وہ جائز ہے، لیکن وہ بت نہیں۔ بت کو کھلونے کے، اس لیے میں نے کہا کھلونا مت کہیے آپ، بت کہیے، تو وہ پھر سوال نہیں آئے گا۔ تو بت کو اگر کھلونے کی شکل میں بھی بنایا جائے تو وہ جائز۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
جی شیخ، جیسے کہ آپ نے بتایا شیخ کہ وہ جو اکثر جو ممالک غیر ممالک سے آتے ہیں یہاں پہ سعودی ممالک میں گوشت ووشت، تو اس سے بہتر ہے کہ پرہیز ہی کیا جائے. اب بالکل شیخ بالکل بہتر ہے کہ جی وہ شیخ، جو آپ کو ملتے بھی ہیں یہ دکانوں پہ، اور بالکل تازہ بھی ملتا ہے، وہ خواہ وہ کیوں جو ہے لینے جائیں، ہاں؟ اور جو ہے وہ یہ لے لیں گے. اپنے یہاں جو ہو جو چیز ہے وہاں پر بھی بکتے ہیں یہ دکانوں پہ باقاعدہ، اور وہیں کے جو ہے کٹے ہوئے، جیسے عرب کنٹریز میں ہی کٹے ہوئے جو ہے وہ بکتے ہیں، امپورٹڈ بھی ہوتے ہیں اور وہاں کے بھی ہوتے ہیں، تو وہی لے لیں. امپورٹڈ لینے کی کیا ضرورت ہے خواہ. جی شیخ اکثر تو نہیں ملتے ہیں شیخ، کیونکہ اکثر تو وہاں روس سے ہی آتے ہیں شیخ، روس اور اٹلی ایسے ممالک سے آتے ہیں لیکن شیخ. ہم جب تھے تو جگہ جگہ جو ہے دکان بھی تھی اور ملتے بھی تھے. جی ہم جی تو شیخ، ریاض میں نا شیخ، انہوں نے ریاض میں تو اکثر نہیں آتے ہیں شیخ. اچھا. ہاں تو مسائل بہت سارے ہیں شیخ. تو اب ہاں شیخ جو گوشت کا مسئلہ ہے، جو جیسے بتاتے ہیں شیخ کہ پاکستان سے آتا ہے، ترکی سے آتے ہیں، تو شیخ اس کا کیا حکم ہے اس شیخ کو آپ اس کو؟ لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر دیکھیے جو شیخ. ہے ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بیچنے والا مسلم ہے تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی شیخ، وہ مسلم کا ذبیحہ مانا جاتا ہے. ٹھیک جزاک ہے. اللہ خیر. جی شیخ، لیکن اگر غیر مسلم کی طرف سے آ رہا ہے نا تو وہاں تحقیق کی ضرورت پڑتی جزاک اللہ خیر. ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ ایک مولوی صاحب سے سنا تھا کہ ہوں، آج کل اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہوں، بہت کم نماز کی طرف رغبت ہے. تو اب جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں مرغا لینے کے لیے، ہوں. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. چاہے تو وہ انہوں نے پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، مسلم ہے، میں نے مطلب سے کہا نا آپ کو، جی جی مسلم جی ہے شیخ، تو آپ اس کی دکان سے لے سکتے ہیں. جزاک وہاں اللہ پھر خیر. آپ کو اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بھائی شیخ، تم جی نماز شیخ، پڑھتے جی ہو شیخ. نہیں پڑھتے ہو، کیا ہے وہ سب مزید تحقیق کی کوئی ضرورت جی نہیں جی ہے. شیخ، بس جی شیخ. تو ہم لے سکتے ہیں ان سے، تو اس میں ہاں کچھ لے حرج سکتے نہیں. ہیں، وہ کوئی جی شیخ، مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر، ہاں جزاک اللہ خیر. شیخ السلام علیکم شیخ. ہاں. جی گو اہیڈ برو. جی جی بولیے. شیخ سوال. اگر دعوت کسی کی طرف سے ہے ہوں، اور وہ مسلمان ہیں، تو اس ہوں. میں کوئی تحقیق کی ضرورت ہے شیخ؟ کس طرح کی؟ آ، آ، یا جیسے مثال کے طور پہ شادی کی دعوت ہے، ہوں، یعنی نکاح ولیمے کی دعوت ہے، اور ہوں. اب وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ سوال سمجھ گیا آپ کا. اس میں دو چیزیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ مشہور ہے وہ کہ ان کا کاروبار یہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا کاروبار ہے وہ، اور وہ حرام کاروبار ہے تو آپ نہیں جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ان کے کاروبار، تو اس میں آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا پورا کاروبار کیا ہے، کہاں جائز ہے، وہ سب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو بات کہی تھی نا وہ ان کے بارے میں جن کا کاروبار پتہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے معلوم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کا کاروبار صحیح نہیں ہے، وہ پھر بھی ان سے چندہ لے کے آتے ہیں. جی شیخ اگر کسی کا بیڑی کاروبار، سگریٹ وہی کا جیسے بیڑی کاروبار، کا کاروبار ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں. جی وہ کاروبار نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ حرام ہے، اس سے چندہ لے کے آتے. وہ مطلب بیڑی کے کارخانے والے سے بات ہو رہی تھی تو اس نے یہی کہا کہ اگر یہ حرام ہوتا تو ہمارے پاس فلاں فلاں ادارے کے لوگ آ کے چندہ لے کے جاتے ہیں، سبھی لوگ آتے ہیں چندہ لے کے جاتے ہیں، اور بڑا چندہ دیتا ہے آدمی، بڑا کاروبار تھا اس کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے نا، یہ تو بالکل واضح ہے کہ جائز نہیں جی جزاک اللہ خیر. ہے. جی جی. شیخ یہ شراب کچھ میڈیسن میں اسپیشلی ہومیوپیتھک میں زیادہ ڈالتے ہیں. نہیں وہ کوئی زیادہ جو ہے ڈالنے کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، ہوں، وہ اوپر سے کچھ اس کی حفاظت کے لیے کچھ ہے، وہ اصل وہ شراب کی نہیں بناتے ہیں وہ، لیکن وہ ان کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ان کو کچھ ڈالنا پڑتا ہے. الکوہل وہ ہوتا ہے اس کے اندر، کچھ تھوڑا بہت حصہ ہوتا ہے وہ. تو وہ ایک مسئلہ ہے ہومیوپیتھ کے علاج کا. تو ہومیوپیتھ کے بارے میں
اتنا آپ جو ہے سمجھ لیجئے ایک قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے کہ اگر وہ بالکل علاج متعین ہو جاتا ہے، ڈاکٹر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج یہی ہے دوا، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے، تو اسی وقت وہ علاج کریں، نہیں تو نہ کریں۔ دوسرا جو آپ کے پاس آپشن ہو تب نہ جائیں ہوموپیتھی۔ جی ٹھیک ہے جزاک بس کریں صاحب، آئندہ ہفتے انشاءاللہ ملیں گے۔ سبحانک السلام اللہ۔ علیکم شیخ۔ ہاں وعلیکم السلام جی۔ چیٹ میں ایک کوشچن آیا تھا شیخ، جیسے ہمارے ہندوستان میں اور پڑوسی ملکوں میں جو غیر اللہ کے لیے بہت ساری عیدیں ہوتی ہے، جیسے 11ویں ہوتی ہے، جیسے ابھی رجب میں بھی کچھ ہوتی ہے، تو ان کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے تھے شیخ، کیا ہے دعوت دی جاتی ہے خاص کر گاؤں میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان میں حاضر ہونا کیسا ہے؟ اچھا یہ دعوت میں حاضر ہونے کا مسئلہ ہے۔ دعوت میں حاضر ہونا اور وہ کھانا کھانا کیسا ہے شیخ؟ ہاں وہی، وہ کھانا کھانا تجارت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کھانا کھانے کا اور جو ہے اس میں جانے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی دعوتیں اگر ہوتی ہے جو دعوتیں جائز نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور ان کی بعض مناسبتوں سے ہوتی ہے، اگر وہ شادی وغیرہ کی دعوت ہے، غیر مسلم کی ہے اور شادی وغیرہ کی دعوت ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت کی حد تک شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کسی اور اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، جو ان کے شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایسے آپ نے کہا وہ بعض ان کی جو عیدیں وغیرہ ہوتی ہیں یا تہوار ہوتے ہیں، مذہبی جو تہوار وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں تو جو ہے نہیں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مسئلہ اس وقت صرف آتا ہے جب وہ کچھ ہدیے تحفے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، لیکن جہاں تک وہاں جا کر کے اسی وقت جا کر کے اسی عید کے اور اسی دن اسی ان کی جو خاص محفلیں ہوتی ہے گھروں کے اندر، جس میں وہ پوجا وغیرہ بھی کرتے ہیں، لازمی اس کا لازمی حصہ بھی ہوتا ہے یہ، تو وہاں تو جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی جیسے 11ویں کرتے ہیں نا شیخ، تو اس کا ہاں وہ تو وہاں تو آپ کو بالکل ہی منع کرنا ہے۔ کھانا وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے نا سرے سے، یعنی بالکل منع کر دینا۔ جی غیر مسلموں میں تو تھوڑی بہت مصلحت کبھی آپ کی ہو سکتی ہے جانے میں، کبھی جو ہے مجبوری ہو سکتی ہے، یہاں تو مجبوری بھی نہیں ہے، مصلحت بھی نہیں ہے، صاف صاف چونکہ یہ جائز نہیں ہے، تو جو ہے پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہے گا کہ جو ہے ایک مرتبہ آ گئے تو لوگ جو ہے اس کو دلیل بناتے رہیں گے۔ یہاں تو بالکل صاف صاف بول دینا چاہیے اور شروع میں ہی کلیئر کر دینا چاہیے، آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو تو بھی کلیئر کر دینا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم اس طرح کے اس میں نہیں جاتے، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر آپ چاہے رشتہ باقی رہے نہ رہے لیکن ہم نہیں جاتے۔ میری بچی کے رشتے کی جو ہے وہ تھوڑا کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو کل ہی ابھی میں وہ صاحب سے جو جن کے گھر سے رشتہ تھا وہ، تو ہم نے کہا کہ دو چیزیں ہم کلیئر کر دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے پہلے ہی، کوئی بات آگے ہونے سے پہلے، کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ صاف صاف ہم جب صاف صاف بول دیتے ہیں نا تو یہ سب مسائل نہیں آتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور ہم جو ہے کسی طرح کے بھی رسم و رواج، وہ شادی کے موقع پر بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، تو یہ بعد میں کچھ اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے پہلے ہی یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم نہیں شرکت کر سکتے۔ بعد میں یہ نہیں کہ رشتہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب نہیں، صاف صاف ہے، ہم پہلے ہی بول دے رہے، اگر آپ کو بنے گا تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری کنڈیشنز کو مانتے ہیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں، نہیں تو نہیں جا سکتے۔ صاف صاف بول دینا چاہیے جتنے بھی رشتہ دار ہوں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم صاف کلیئر انداز میں بول دیں گے نا تو یہ وہ لوگ دعوت بھی نہیں دیں گے بعد میں اس طرح۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی بس کریں۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु